بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طرف ملک میں ابھی تک انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، آمد و رفت کا مسئلہ ہے، ملک کے حالات ایسے کر دیے ہیں حکومت نے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کب ٹھیک ہوں گے۔ اوپر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایمرجنسی لگ گئی ہے یا نہیں، لیکن جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو یہ خبریں ہیں کہ کابینہ کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ جی شہباز شریف صاحب مشاورت کر رہے ہیں، اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ 14 مئی کو سپریم کورٹ کا وقت پورا ہو رہا ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا الیکشنز کے لیے۔ 14 مئی کو الیکشنز کروانے تھے، نہیں تو اب 15 مئی کو توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ اس سے پہلے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، ایمرجنسی لگا کر تمام ہم ججز کو گھروں میں بند کر دیں۔ ایمرجنسی ہوگی، کوئی بنیادی انسانی حقوق نہیں ہوں گے، کوئی عدالت نہیں کھل سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ وفاقی حکومت کے پاس آ جائے گا۔ جو وہ کہیں گے دن ہے تو دن، رات ہے تو رات کو دن بنا دو، دن کو رات، جو مرضی کر دیں۔ ویسے تو انہوں نے اب اندھیر نگری تو مچا ہی دی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں غصہ اس چیز کا ہے کہ جی عمران خان کو کس طرح سے ریلیف مل گیا، عمران خان سب کو کس طرح سے رہائی مل گئی، عمران خان کو اتنے کیسز میں کس طرح ضمانت مل گئی، عمران خان کے حوالے سے کس طرح عدالتوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو کسی اور کیس میں بھی گرفتار نہ کریں، کیونکہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ عمران ریاض خان، آفتاب اقبال صاحب، آپ دیکھیں ان کو اور کچھ نہیں ملا، مینٹیننس پبلک آرڈر استعمال ہو رہا ہے جناب ان دونوں کے خلاف۔ عمران ریاض کو جی اس لیے گرفتار کیا گیا جی وہ جی ایم پی او کہ جی وہ کوئی حالات خراب کر دیں گے۔ ایک محب وطن، ایک پاکستان سے میں کہتا ہوں جی عشق کرنے والا آدمی، نوجوان صحافی، اور میں کم از کم آپ یہ سمجھیے کہ 16-17 سال سے جانتا ہوں عمران ریاض کو۔ کہاں سے وہ شخص محنت کرتے ہوئے، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے پورے خاندان کو لے کر چلا اور کہاں وہ پہنچا۔ آج اس سے ایک تو حسد شروع ہو جاتی ہے، یہ معاشرے میں ہوتا ہے کہ جی وہ کس طرح اتنا مقبول ہو گیا جناب۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، بڑی بات ہو رہی جی، یہ یوٹیوبر ہے جی، جس کو کہہ لیا یوٹیوبر ہے، شرم آنی چاہیے۔ اب تو جتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو ٹانٹے خان بڑے سمجھتے تھے جی صحافی ہم یہ ہیں وہ ہیں، آج کل ان کو بھی اب سوشل میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے، تو اللہ جس کو عزت دے۔ تو بات طویل ہو گئی، تو یہ حکومت اب اس طرح کے ہتھکنڈوں پر آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے اب ساتھ ہی اور ان کی ضمانت ملنے کے ساتھ ہی کچھ اور خبریں بہت زیادہ اس وقت گردش میں ہیں، جن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، جو سیکیورٹی افسران کے حوالے سے۔ ایک تو یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے، یہ محمد عادل صاحب ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں اور پاکستان کے بڑے نامور چینلز میں اہم پوسٹ پہ رہے ہیں، اور اب بھی ایک چینل میں ہیں، اور یہ اس چینل پر بھی اب اس وقت دے رہے ہیں اپنا تجزیہ اس خبر پر، اور یہ خبر یہ بریک کر چکے ہیں۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس لاہور میں جلاؤ توڑ پھوڑ پر کور کمانڈر لاہور کے خلاف محکمانہ کارروائی، جی ایچ کیو تبادلہ، پی ٹی آئی کارکنوں کے حملے کو بہتر انداز میں روکا جا سکتا تھا، واقعے پر آرمی چیف کا سخت ایکشن، ادارے میں کمان کی مضبوطی کا اندیا، اہم ذرائع۔ یعنی کور کمانڈر لاہور کا جو گھر جلایا گیا تھا، اس حوالے سے کور کمانڈر کو ہی محکمانہ کارروائی کا سامنا ہے، اور اب ان کو کور کمانڈر کی جگہ وہاں سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کو اب جی ایچ کیو ان کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ جی ایچ کیو کے بھی دروازوں تک خواتین پہنچی تھیں، مظاہرین پہنچے تھے اور دروازے وہاں سے کھول دیے تھے۔ تو یہ بھی اب بات تو ہوگی کہ جی اب کیا کیا ہو رہا ہے، کیا چلے گا ابھی اور آگے کیا ہوگا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ حکومت پھر سے نظریاتی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ان کی حکومت جا رہی ہے، تو جب ان کو حکومت جاتی نظر آتی ہے تو پھر یہ نظریاتی ہو جاتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی طرف دوبارہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ یہ جو کور کمانڈر لاہور کی تبدیلی ہے، اس کے ساتھ یہ خبر بھی ہے، یہ تو آپ تقریباً کنفرم سمجھیں، لیکن 4 اور اہم تبدیلیوں کی خبریں ہیں، 4 اور بہت اہم ترین پوسٹ پر اہم ترین تعیناتیوں کے حوالے سے تبادلوں کی خبریں ہیں۔ تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ جی ادارے میں کیا اس وقت ایک چیز چل رہی ہے، ایک سوچ چل رہی ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ وہ مناظر جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آئے، جس حوالے سے پھر آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز بھی جاری کی تھی، اور وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اب ایک اور چیلنج سیکیورٹی کا، کیونکہ اس حکومت نے 1 سال میں اتنی بربادی کر دی ہے، اتنی تباہی کر دی ہے کہ اور تو کوئی کام رہ نہیں گیا۔ فوج آپ دیکھیے کیا کیا اس حکومت نے، کہا کہ جی فوج ہم نہیں دے سکتے پنجاب کے لیے الیکشنز کے لیے، لیکن پنجاب میں فوج بلا لی، خیبر پختونخوا میں فوج بلا لی، اسلام آباد دارالحکومت میں، حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی
آپ سوچیں ذرا کہ یہ حالات پیدا کر دیے. اور اصل جو اس وقت چیلنج درپیش ہے ہماری فوج کو وہ سیکیورٹی کا اندر سے تھریٹ کا ہے, اور حکومت نے ان کو پتہ نہیں کس کس کام پر لگایا ہوا ہے. اب بلوچستان میں ایف سی کیمپ پر حملے میں 2 جوان شہید ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جوانوں کے, ان شہداء کے درجات بلند کرے. تو اب حکومت کی توجہ ہی نہیں ہے. ابھی آپ مجھے بتائیے, یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے ہیں, ایک دن میں 2 اجلاس وقفے سے, اتحادیوں کا اجلاس کس لیے ہوئے ہیں کہ جی حکومت ہم نے آگے اب اس کو کس طرح سے چلنا ہے, ہم نے الیکشن سے کس طرح بچنا ہے, سپریم کورٹ پر کیسے حملہ کرنا ہے, عمران خان کے خلاف اب کیا کریں. یہ جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کی قربانیوں کو, ان کی شہادتوں کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے کہ جی دہشت گردی کا خاتمہ ہو. یہ جو جانیں جا رہی ہیں, یہ جو ہمارے مستقبل کے, ہمارے لیے یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں, ہم نے ان کی حفاظت کے لیے اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کیا کرنا ہے. کوئی اجلاس مجھے بتا دیجئے آج ابھی, صرف اپنی حکومت, اپنی ذات, اس سے آگے کچھ نہیں. ہمارے کون سے کیسز رہ گئے ہیں. نیب والا جس دن عمران خان کو گرفتار کیا اسی دن ہم نے کیسز ختم کروا لی تھے نیب سے. ہاں مولٹن سانے والا سارا معاملہ ختم کروا لیا تھا. ہاں وہ آج اب کیا ہو سکتا ہے, آج ہم کیا چیزیں کروا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کیا کام لے سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے. میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے, صرف یہ سوچ ہے. اور دیکھیے دہشت گردوں کے ایک گروپ نے صبح سویرے شمالی بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں ایف سی کیمپ پر حملہ کیا. حملے کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی طرف سے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن جاری ہے اور ایک عمارت کی کمپلیکس میں گھیرے ہوئے ہیں. کمانڈر 12 کور کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے اب تک 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. کلینس آپریشن کے دوران 2 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد سے احتیاط کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کی حفاظت کرے. اللہ کرے یہ آپریشن کامیابی سے ختم ہو. اب یہ حالات ہیں, یہ صورتحال ہے. لیکن حکومت کی ترجیحات آپ دیکھیے. موبائل انڈسٹری کی عالمی تنظیم کا پاکستان میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ بندش پر تشویش کا اظہار. اب آپ مجھے بتائیں جب یہ حالات ہوں گے تو کیا انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے سن رہے تھے کہ جی پاکستان ایکسپورٹس کرنے جا رہا ہے موبائلز کی, اور اب عالمی تنظیم جو ہے موبائل انڈسٹری کی عالمی تنظیم وہ پاکستان کو آج یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے تو انٹرنیٹ ہی بند کیا ہوا ہے. تو کون انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا, کیا ہوگا یہاں پر, توجہ ہی نہیں ہے. بند کیا ہوا ہے جی, جب تک ہو سکے گا بند رکھیں گے. ہر سیکٹر اس سے متاثر ہو گیا ہے. کوئی اب اس وقت انڈسٹری پاکستان کی نہیں ہے, دنیا بھر کی کوئی انڈسٹری نہیں آپ کو ملے گی جو کہ آئی ٹی سے نہ جڑی ہو, جو کہ انٹرنیٹ سے نہ جڑی ہو, جو کہ آن لائن سے نہ جڑی ہو, جو کہ سوشل میڈیا سے نہ جڑی ہو. ہر چیز اب ان سے کنیکٹڈ ہے. اب تو یہ دنیا ہی آئی ٹی کی ہو چکی ہے. اب تو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آپ دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف معاملہ جا رہا ہے, اور انہوں نے 1 صدی پیچھے ملک کو دھکیل دیا ہے. اچھا جی, عدالت کا اینکر عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال کی بازیابی کا حکم. الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے. اچھا پھر دیکھیے نا کہ حالات جب اس طرح کے ہوں گے تو اب کہ یہ دیکھیے کالر سے پکڑ کر کھینچیں گے تو عوام میں انتشار پھیلے گا. لاہور ہائی کورٹ. یہ تو حال ہے کہ عدالت کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے حالات کیا پیدا کرتی ہیں, آپ گرفتاری کس طرح سے کر رہے ہیں, یہ جو حالات آپ نے پیدا کیے ہیں. تو یہ حکومت نے اس وقت عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے بچاؤ کے لیے یا چند دن اور جس طرح بھی ہوگا, انہوں نے تو اس طرح زبردستی وقت گزارنے کے لیے اور حالات خراب کرنے کے, ان کو یہ لگتا ہے کہ جی انتشار ہم پھیلائیں گے نا تو اس سے ہمارا کوئی راستہ مزید نکل سکتا ہے, تاکہ ہم کہیں جی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے, حالات بڑے ایسے ہیں, حالات بڑے ویسے ہیں. تو یہ اب انہوں نے سوچ اپنائی ہوئی ہے, لیکن اس کی وجہ سے اب اداروں پر بھی پریشر آ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا اقتدار اب جا رہا ہے, ہاتھ سے چیزیں پھسل رہی ہیں, اور یہ مٹھی بند کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں اتنا ان کے ہاتھ سے یہ, اس کو آپ سمجھیے کہ ریت جو ہے وہ نکل رہی ہے, اقتدار کی ریت یا یہ سب کچھ نکل رہا ہے, اور اس کو اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اور تیزی سے وہ گر رہا ہے سب کچھ, اور ان کی مٹھی صرف بند ہو جائے گی اور خالی ہاتھ ہوں گے. اللہ حافظ.